محترم ناظرین آداب، اکمل اردو رہنما چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم کلاس 12 کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ سب بچوں کو معلوم ہوگا کہ اس سال سے 10th اور 12th کی جو کتابیں ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں، یعنی اب پرانی کتابیں آپ کے کورس میں نہیں ہیں، نئی کتابیں آپ کے کورس میں لگا دی گئی ہیں۔ تو 12th کلاس میں 2 کتابیں ہیں، ایک ہے گلستان ادب اور دوسری ہے خیابان اردو۔ تو گلستان ادب اور خیابان اردو یہ دونوں اب آپ کے کورس میں ہیں، اور انہی میں سے آپ کو پڑھنا ہے، اور انہی میں سے آپ کو تیاری کرنی ہے، اور اس میں سے ہی آپ کے ایگزام میں پیپر آئیں گے۔ تو بچوں، یہ آج جو میں شروع کر رہا ہوں وہ جو آپ کی کورس کی کتاب ہے گلستان ادب، اس کا پہلا چیپٹر ہم لے رہے ہیں۔ مکتوب نگاری پر مشتمل یہ چیپٹر ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ مکتوب نگاری۔ بچوں، مکتوب خط کو کہتے ہیں، تو مکتوب نگاری یعنی خط لکھنے کا فن۔ مکتوب یعنی خط، خط کے بہت سارے نام ہیں، انہی میں سے ایک نام مکتوب بھی ہے۔ تو خط کے اور کون کون سے نام ہیں وہ بھی جب ہم سبق کو پڑھیں گے تو اس دوران جب ان کے نام آئیں گے تو ان کی وضاحت میں آپ کو کرتا چلوں گا۔ تو یہ مکتوب نگاری کا یعنی اس فن کا جو ہے یہ انٹروڈکشن اس میں دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ادب کی مختلف اصناف ہیں، ودھائیں ہیں، ان ودھاؤں کا، ان اصناف کا پہلے انٹروڈکشن دیا گیا، اس ودھا کا انٹروڈکشن دیا گیا۔ جیسے مکتوب نگاری کی جب بات کی جا رہی ہے تو پہلے مکتوب نگاری کا یہاں تعارف پیش کیا گیا ہے، پھر اس رائٹر کا یا مصنف کا تعارف پیش کیا گیا ہے جس کی تصنیف آپ کے کورس میں شامل ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس مصنف کی اس تصنیف کو پڑھتے ہیں یا اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے جو ہے یہ صنف مکتوب نگاری، اس کا یہاں انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ یہ صنف کیا ہے، مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں۔ بعض اہل قلم، اہل قلم یعنی قلم والے، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، اہل قلم، قلم والے یعنی وہ لوگ جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، جو مصنف ہیں، رائٹرز ہیں۔ بعض اہل قلم نے مکتوب نگاری کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے۔ لطیف کا مطلب عمدہ، ایک ایسا فن جو عمدہ ہے اور مزیدار ہے، مکتوب نگاری۔ تو کچھ اہل قلم یہ کہتے ہیں کہ مکتوب نگاری بھی ایک فن ہے اور ایک لطیف مزہ دینے والا فن ہے۔ ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ خطوط یہ خط کی جمع ہے، خط واحد ہوتا ہے، خطوط بہت سارے خط، اور دونوں جگہ آپ دیکھیں گے تو سے لکھا ہوا ہے۔ ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں اعلیٰ تخلیقی ادب کی شان پائی جاتی ہے۔ بچوں، یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ ویسے تو آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خط جو ہے ہم اپنے اہل و عیال کو، ملنے جلنے والوں کو، دوستوں کو یا رشتہ داروں کو لکھتے ہیں، تو یہ کوئی ادب نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے ہم آج کل ای میل بھیجتے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ادیبوں نے، بہت سے شاعروں نے ایسے خطوط لکھے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں کسی فن پارے سے کم نہیں ہے۔ تو اسی ضمن میں بات کرتے ہوئے رائٹر کہہ رہا ہے کہ ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں اعلیٰ تخلیقی ادب کی شان پائی جاتی ہے، ادب کی شان پائی جاتی ہے۔ اور کون سے ادب کی؟ تخلیقی ادب کی شان پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، تخلیق کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، ہے نا۔ خالق کہتے ہیں
اس نئی چیز کو ایجاد کرنے والے کو یا پیدا کرنے والے کو. تو ادب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ادب ہمیشہ نئی نئی چیزوں کو جو ہے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. تو خطوط بھی ایسے بہت سارے موجود ہیں لکھے ہوئے رائٹرز کے، اور ابھی بھی لکھے جا رہے ہیں، جن میں جو ہے تخلیقی ادب کی جو نمائندہ خصوصیات ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے ایسے خطوط کو ہم ادب کے زمرے میں، ادب میں، ساہتیہ میں اس کو شامل کر سکتے ہیں. تو تخلیقی ادب ایسا ساہتیہ جس میں نیا پن ہو، جس میں کوئی نیا خیال ظاہر کیا گیا ہو. مکتوب نگاری شخصی اظہار کی ایک شکل ہے. اب اس سینٹنس کو سمجھے. دیکھیں، شخص کا مطلب ہوتا ہے ویکتی، اور اظہار کا مطلب ہوتا ہے اپنے خیالات کو ابھیویکت کرنا، ایکسپریس کرنا. تو مکتوب نگاری کیا ہے؟ دراصل کسی کی شخصی اظہار، یعنی کسی کا ویکتیگت ابھیویکتی یا کسی کا پرسنل ایکسپریشن ہوتا ہے. جیسے میں اگر اپنے والد صاحب کو خط لکھ رہا ہوں تو وہ میں اپنے پرسنل خیالات کا، اپنے پرسنل جذبات کا یا اپنے پرسنل باتوں کا اس میں اظہار کروں گا. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مکتوب نگاری کیا ہے، خط لکھنا کیا ہے؟ شخصی اظہار ہے، شخصی اظہار کی ایک شکل ہے، ویکتیگت ابھیویکتی کا ایک طریقہ ہے، پرسنل ایکسپریشن کا ایک جو ہے وے ہے. مکتوب نگار خط لکھنے والا، جو خط لکھ رہا ہے اسے ہم کہیں گے مکتوب نگار. مخاطب یعنی جس کو پتر لکھا جا رہا ہے، جس کو خط لکھا جا رہا ہے، وہ مخاطب ہو گیا. مکتوب نگار کا مخاطب کوئی ایک شخص ہوتا ہے، جبکہ ادب کی دوسری اصناف میں ایک ساتھ کئی لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں. ابھی آپ جانتے ہیں کہ جب ہم خط کسی کو لکھتے ہیں تو ایک ہی شخص کو مخاطب کرتے ہیں، ایک ہی شخص سے ہم جو ہے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی شخص کے لیے جو ہے وہ جو کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس سے ہم مخاطب ہیں. مان لیجیے میں اپنے والد صاحب کو خط لکھ رہا ہوں تو میں اپنے والد صاحب سے یعنی ایک ہی شخص سے مخاطب ہوں. دوست کو خط لکھ رہا ہوں تو ایک ہی شخص یعنی اپنے دوست سے مخاطب ہوں. حالانکہ ادب میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی لکھی جاتی ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں لکھی جاتی. آپ غزل لکھ رہے ہیں، ناول لکھ رہے ہیں، ڈرامہ، افسانہ جو آپ لکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں سے آپ ایک ساتھ اس میں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن خط میں ایسا نہیں ہے. کچھ ادیبوں نے ایسے عمدہ خط لکھے ہیں کہ اب مکتوب نگاری کو ایک ادبی صنف کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے. تو جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ خط دراصل ایک تو پرسنل ایکسپریشن کا ذریعہ ہے، اور دوسرا ایک ہی انسان کو، ایک ہی شخص کو ٹارگٹ کر کے لکھا جاتا ہے. تو ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس بات کی تردید کرتے ہوئے یہاں رائٹر لکھ رہا ہے کہ کچھ ادیبوں نے ایسے عمدہ خط لکھے ہیں کہ اب مکتوب نگاری جو ہے وہ ایک ادبی صنف کا مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اس شخص کے جو ہے وہ پرسنل ایکسپریشن تھا اور صرف ایک ہی شخص کے لیے لکھا گیا تھا، ایسا نہیں ہے. مکتوب نگار کا مخاطب کوئی ہو، یعنی مکتوب نگار کسی کو بھی خط لکھ رہا ہو، اگر مکتوب نگار کی تحریر میں کشش ہو، ایٹریکشن ہو، تو خط ہر پڑھنے والے کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے. یعنی یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خط جو ہے وہ ایک ہی مخاطب کے لیے، ایک ہی شخص کے لیے لکھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ خط جو ہے اس کی جو تحریر ہے وہ پرکشش ہو تو پھر جو ہے کوئی بھی اس خط کو پڑھے، چاہے وہ پڑھے جس کے لیے لکھا گیا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اس کو پڑھے، تو وہ خط جو ہے دلچسپی کا باعث بن جاتا ہے. جیسے غالب کے خطوط جب ہم پڑھیں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ غالب کے خطوط اتنے دلچسپ ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ انہوں نے اپنے دوستوں کے نام لکھے، لیکن آج ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اور ان کے دوستوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ اور ہم بھی ان خطوط کو پڑھتے ہیں تو محظوظ ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے ان میں اتنی کشش ہے کہ وہ ہمیں آج بھی دلچسپ محسوس ہوتے ہیں، دلچسپ لگتے ہیں. اچھے خطوط ادب پاروں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی اچھے خطوط کو ساہتک رچنا کے طور پر جو ہے ہم پڑھتے ہیں. اردو نثر کی روایت میں غالب، شبلی، مہدی افادی، چودھری محمد علی رودولوی، رشید احمد صدیقی، منٹو، میرا جی اور ابوالکلام آزاد وغیرہ کے خطوط نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں غالب، شبلی، مہدی افادی، چودھری محمد علی رودولوی، رشید احمد صدیقی، منٹو، میرا جی اور ابوالکلام آزاد وغیرہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے خطوط جو ہیں وہ
ادب کی حیثیت انہوں نے ان خطوط نے حاصل کر لی ہے۔ تو یہ مکتوب نگاری کا ایک انٹروڈکشن تھا، جس میں اس بات پر چرچا کی گئی تھی، بحث کی گئی تھی کہ کیا مکتوب نگاری ایک ادب ہو سکتا ہے، ادب کے زمرے میں ہم خطوں کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ خط کو جو ہے ادب کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس انٹرو کے بعد آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں، اور ہمارے سلیبس میں جو خط شامل ہیں وہ مرزا غالب کے خطوط شامل ہیں۔ تو مرزا غالب کا جو انٹرو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انٹروڈیوسر نے، رائٹر نے مرزا غالب کا انٹروڈکشن یا ان کا تعارف کس طریقے سے پیش کیا ہے۔ مرزا غالب 1869 سے 1797۔ تو یہ بچوں یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ غالب کے اوپر جو ہے یہ ایک اسپیسیفک نشان بنا ہے۔ تو یہ جو نشان ہے یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو نام ہے یہ دراصل ان کا تخلص ہے۔ غالب نے نثر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا۔ بچوں نثر نگاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نثر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جیسے سبھی ساہتیہ میں جو ودھائیں ہوتی ہیں ان کو دو بھاگوں میں بانٹتے ہیں، ایک گدھے اور ایک پدے۔ ہندی میں آپ نے پڑھا ہوگا، اردو انگلش میں ہم پوئٹری اور پروز کہتے ہیں۔ تو جو پدے ہے اور جو گدھے ہے، اردو میں اس کو نثر اور نظم کہا جاتا ہے، انگلش میں پروز اور پوئٹری کہتے ہیں۔ تو یہ نثر جو ہے دراصل پروز ہے، پوئٹری یا نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، تو اس کو ہم اردو میں نثر کہتے ہیں۔ تو ان کی 3 کتابیں، یعنی غالب نے بھی نثر، غالب کو آپ جانتے ہیں غالب ایک بڑے شاعر ہیں، لیکن نثر میں بھی انہوں نے، گدے میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، پدے میں ہی انہوں نے کام نہیں کیا، پوئٹری میں ہی کام نہیں کیا۔ اور کیا کام کیا ہے؟ ان کی 3 کتابیں پنج آہنگ، مہر نیم روز اور دستمبو قابل ذکر ہیں۔ تو یہ ان کی 3 کتابیں ہیں، پنج آہنگ، مہر نیم روز۔ مہر نیم روز کا مطلب، مہر کا مطلب ہوتا ہے سورج، اور نیم کا مطلب آدھا، روز کا مطلب دن، آدھے دن کا سورج، یعنی دوپہر کا سورج۔ یہ کتاب کا نام ہے دوپہر کا سورج۔ دوپہر کے وقت جو سورج نکلتا ہے وہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، تو اسی بنیاد پر اس کا نام رکھا مہر نیم روز۔ دستمبو دراصل ایک پھل کا بھی نام ہے جس کو پرانے زمانے میں خوشبو کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھا جاتا تھا، اور گلدستے کو بھی دستمبو کہتے ہیں۔ تو دستمبو یعنی گلدستہ۔ اردو میں بھی ان کی 4 نثری رسالے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابوں پر دیباچے، تقریزیں اور کچھ متفرق تحریریں بھی لکھی۔ اب دیکھیے ان الفاظ کو سمجھتے چلتے ہیں ہم۔ دیباچہ، دیباچہ پرستاونا کو کہتے ہیں، ہندی میں اس کو پرستاونا یا بھومیکا بھی کہتے ہیں، پریفیس کہتے ہیں انگلش میں، اسے مقدمہ یا تمہید بھی کہتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری کتابیں دیکھی ہوں گی، یا کتاب اگر آپ نے کوئی بھی کتاب آپ نے پڑھی ہے، ہندی کتاب آپ نے پڑھی ہے، تو کتاب جہاں سے شروع ہوتی ہے، اصل مضمون جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے پرستاونا یا بھومیکا لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس پرستاونا یا بھومیکا میں، جسے اردو میں دیباچہ کہتے ہیں، جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، جو اب شروع ہوگی، اس سے متعلق جو ہے باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل کتاب سے پہلے مصنف اپنی کتاب کی ابتدا میں جو کچھ لکھتا ہے اسے دیباچہ جو ہے کہتے ہیں۔ اور دیباچے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کتاب کس لیے لکھی گئی، اس کا خیال کیوں آیا، اور کن کن لوگوں نے اس کتاب کے لکھنے میں یا اس کتاب کی طباعت میں، چھپنے میں اپنا رول ادا کیا، اور ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو دیباچہ جو ہے پرستاونا کی طرح ہوتا ہے، یہ مصنف ہی لکھتا ہے، جس نے کتاب لکھی ہے وہی اس کی بھومیکا لکھتا ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے تقریز۔ یہ تقریزیں جو ہے، تقریز کی جمع ہے، زوئے سے لکھا گیا، آپ اس کو دھیان سے دیکھیے گا۔ تو جب کوئی شخص کوئی کتاب لکھتا ہے تو کئی بار اور اس کتاب پر دوسرے لوگوں سے بھی اظہار خیال کرواتا ہے، تو وہ جو اظہار خیال ہے وہ تقریز کہلاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تقریز۔ تو تقریز جو ہے وہ مصنف نہیں لکھتا بلکہ دوسرے لوگ لکھتے ہیں، اور یہ توصیفی تحریر ہوتی ہے، یا اس میں تحسینی کلمات لکھے جاتے ہیں، کتاب کی اچھائیوں کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو کتاب میں پہلے دیباچہ ہوتا ہے، اور یا اس کا مقدمہ یا تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد تقریز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دیباچے بھی لکھے ہیں اور تقریزیں بھی لکھی ہیں، اور متفرق تحریریں، متفرق یعنی وبھن پرکار کی اور بھی تحریریں انہوں نے ان کی ہیں، متفرق یعنی وبھن پرکار کی۔
ان میں غالب کی نثر عام طور پر صاف اور سادہ ہے. تو غالب جو زبان لکھتے ہیں، جو بھاشا لکھتے ہیں، لینگویج لکھتے ہیں نثر میں، وہ عام زبان ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، مشکل الفاظ نہیں ہے، اور وہ سادگی پسند ہے، ایک دم سادی زبان ہے. لیکن ان کا سب سے بڑا نثری کارنامہ ان کے خطوط ہیں. تو ان سب کے علاوہ جو ان کا سب سے بڑا نثری کارنامہ ہے، گدے میں وہ جس کے لیے یاد کیے جاتے ہیں پروز میں، وہ ہے ان کے خطوط. غالب نے اردو خطوط نگاری کو ایک نیا راستہ دکھایا. بقول حالی مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے. فی الواقع کو سمجھ لیں. فی الواقع جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے واقعی میں، حقیقت میں. یعنی مرزا کی اردو خط و کتابت کا جو طریقہ ہے وہ حقیقت میں فی الواقع سب سے نرالا ہے. نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں یہ طریقہ اختیار کیا، اور نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی. تقلید یعنی پیروی. نہ تو مرزا سے پہلے کوئی اس طرز تحریر میں لکھ سکا، اور نہ مرزا کے بعد ہی کوئی ایسا آیا کہ وہ اس کی پوری پیروی کر سکتا، ہو بہو اسی انداز میں لکھتا. غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. دیکھیے مراسلہ یعنی خط، میں نے آپ کو کہا تھا ایک لفظ اور آئے گا خط کے لیے، تو مراسلہ بھی کہتے ہیں خط کو. تو غالب نے یہ کہا جاتا ہے غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. مکالمہ یعنی بات چیت، ڈائلاگ. تو غالب کے جو خطوط ہیں، اور جب آپ ان کو پڑھیں گے، ابھی ہم ان کا خط پڑھیں گے، تو وہ خط کو خط کے انداز میں نہیں لکھتے، بلکہ خط کو بات چیت کے انداز میں لکھتے ہیں. یعنی ان کے خطوط میں تکلف اور بناوٹ وغیرہ نہیں پائی جاتی. ان کے خطوط جو ہیں وہ ایسے، ان کی تحریر ایسی ہے، اس طرح سے لکھتے ہیں جیسے وہ بات چیت کر رہے ہوں، اور جس کو مخاطب ہیں، جس سے مخاطب ہیں، وہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. ان کے اردو خطوط میں ان کی اپنی زندگی اور زمانے کے بہت سے دلچسپ نقشے سمٹ آئے ہیں. تو انہوں نے جب خطوط لکھے ہیں تو اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے حالات کو بھی جو ہے بڑی جو ہے عام فہم اور سادہ الفاظ میں اور بے تکلفی کے ساتھ اپنے حالات کو بھی بیان کیا ہے. خاص طور پر 1857 کے آس پاس کا ماحول غالب کے خطوط میں جس تفصیل کے ساتھ رونما ہوا ہے، اس کے پیش نظر یہ خطوط ایک تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. رونما ہونا یعنی ظاہر ہونا، نمودار ہونا، سامنے آنا. تو غالب کا جو زمانہ تھا، جس زمانے میں انہوں نے خطوط لکھے، تو 1857 کی کرانتی کا زمانہ تھا اور دلی کے حالات بہت برے تھے. تو غالب نے جو خط لکھے ہیں، جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو 1857 کے زمانے میں دلی کے جو حالات تھے، وہ بھی ان کا بھی جو ہے ہمیں خاکہ جو ہے وہ غالب کے خطوط میں ملتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ خطوط تاریخی مواد کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی یہ ایتہاسک جو ہے خطوط ہیں. 1857 کی کرانتی یا اس سے سمبندھت، اس سے متعلق اگر چیزوں کو دلی کے ضمن میں دیکھنا ہو تو ہم غالب کے خطوط کا مطالعہ کر سکتے ہیں. غالب کے اردو خطوط کے دو مجموعہ کہتے ہیں سنکلن کو، سنگرہ. تو غالب کے خطوط کے جو ہے دو سنگرہ، عود ہندی اور اردو معلی، بہت مشہور ہوئے. یہ دو سنگرہ ہیں جن میں غالب کے خطوط کو ایک جگہ اکٹھا کر کے چھاپا گیا. پہلا ہے عود ہندی. عود جو ہے وہ ایک خوشبو کا نام ہے. تو عود ہندی یعنی ہند کی خوشبو، ہندوستان کی خوشبو. ایک طرح کی لکڑی ہوتی ہے عود، جس میں خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے. اور دوسرا ہے اردو معلی. تو معلی لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے اعلیٰ، بہترین. تو دوسرا جو ان کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے اردو معلی. غالب نے جو اسلوب اختیار کیا تھا، اسلوب یعنی طریقہ، اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی. یعنی خط لکھنے کا جو طریقہ غالب کا تھا، اس کی پیروی کوئی نہ کر سکا، اس کو فالو کوئی نہ کر سکا. واقعہ نگاری یعنی واقعے کو پیش کرنا، منظر نگاری یعنی منظر کو پیش کرنا، اور جذبات نگاری یعنی اپنے جذبات کو پیش کرنا کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں. یعنی ان کے جو خطوط ہیں ان میں واقعات ہیں، ان میں خوبصورت منظر نگاری ہے. بلکہ خوبصورت نہ کہا جائے، بلکہ جو حقیقت میں جو منظر اس زمانے میں تھا دہلی کا، اس کو بڑے
اچھے اور مؤثر انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، اور ظاہر سی بات جب خط لکھ رہے ہیں تو اپنے جذبات کا بھی انہوں نے اس میں اظہار کیا ہے، تو واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری کی غیر معمولی، جو معمولی نہ ہوں یعنی اعلیٰ ہوں مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کی نثر میں خاص حیثیت رکھتا ہے۔ عنصر کا مطلب ہوتا ہے تتو، تو طنز و مزاح یعنی ہاسیہ اور وینگ، تو ہاسیہ اور وینگ کا تتو بھی، عنصر بھی غالب کی نثر میں جو ہے وہ ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ ان کا مزاج ہے، اور ان سے بہت سارے اس لیے جو ہے وہ طنز و مزاح کے واقعات بھی منسلک ہیں جو آپ نے پڑھے ہوں گے، اور سب سے مشہور واقعہ جو ان کا عام اور گدھے کے تعلق سے جو ان کا واقعہ ہے، جو آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ تو یہ جو ان کا مزاج تھا طنز و مزاح کا، تو وہ طنز و مزاح کا جو عنصر ہے، جو تتو ہے، جو ایلیمنٹ ہے، وہ بھی ان کے خطوط میں نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ویڈیو کیونکہ لمبا ہو گیا 22-23 منٹ کا، تو اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ جانا کہ مکتوب نگاری یعنی خط لکھنے کا فن دراصل کیا ہوتا ہے، اور اس کو ہم ادب کی شرینی میں، ادب کے زمرے میں کیوں رکھتے ہیں، اور پھر مکتوب نگاری میں جو ایک نمایاں نام ہے مرزا غالب، ان کا انٹروڈکشن ہم نے پڑھا، اور ان کے خطوط کا جو ہے سرسری طور پر ان کے خطوط کی جو خصوصیات ہیں اور اس کے جو مجموعے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم غالب کا جو خط ہے منشی ہر گوپال تفتہ کے نام لکھا ہوا، اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے، اور اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں جن کی میں نے وضاحت کی ہے ان کو اپنے کاپی میں آپ تحریر کریں گے، اور یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اور A4 شیٹ پر لکھ کر آپ یہ مشکل الفاظ اپنے ٹیچر کو جمع کرائیں گے تاکہ وہ آپ کے پورٹ فولیو میں سے لگا سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔